پڑھتا ہے، نہ لکھتا ہے، نہ دولت جمع کرتا ہے، نہ پیسہ بھیجتا ہے، اس بچے کو کہتا ہے، ماں باپ کہتا ہے ہم کاش لاولد ہوتے، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو مصیبت لے کے آتا ہے۔ یہ تو جس رشتہ دار کے پاس جاتا ہے وہ بل بنا کے بھیجتا ہے، رشتہ دار ہمارے پاس، کہتے نہیں کہتے؟ یہی بات کمپنی والے بھی کہتے ہیں، بھائی یہ آدمی ہمارے لیے بوجھ ہے، اس کو نکال باہر کرو۔ کیا کرو؟ روزانہ لوگ ٹرمینیٹ کیے جاتے ہیں کمپنیوں سے۔ یہی بات دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے کہ بھائی جو انسان کام کا نہیں ہے اس کو سائڈ کر دو، اس کی جگہ میں کیسے مین پاور لاؤ، جو کام والا ہے نہیں۔ بلکہ بعض لوگوں کے بارے میں تو آپ کے مدیر نے کہا ہم سے کہ یہ تو ہمارے لیے ماشاءاللہ بہت فائدے کا بندہ ہے نہیں؟ کیوں؟ اس کو سوٹ کر گیا، کیا کر گیا؟ سوٹ کر گیا، کام کر کے دیتا ہے۔ تو میرے بھائی پچھلے درسوں میں جو باتیں بیان کی گئیں وہ یہ تھیں کہ توحید کی فضیلت بیان کی گئی اور اس سلسلے میں باتیں بیان کی گئی۔ آج جو ہے وہ توحید کی قسمیں اور اس کی دلیلیں بیان کی جائے گی۔ تو پہلی توحید کی قسم بتائی گئی کہ توحید ربوبیت، اور دوسری قسم توحید الوہیت، اور تیسری قسم توحید اسماء و صفات۔ توحید کی 3 قسمیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید ربوبیت یہ ہے کہ اس زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ یہ دلیل ہے توحید ربوبیت کی کہ بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے اس زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پہ جا کے مستوی ہو گیا۔ تو 6 دنوں میں پیدا کیا، کیا معنی ہوا؟ اس زمین کے ذرے ذرے کو کس نے بنایا؟ اللہ رب العالمین۔ اور ذرہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یہاں پہ ذروں کا راج ہے اس کمپنی میں، ذرے ہی سے آپ لوگ پیسے کما رہے ہیں۔ سب کو زمین اور آسمان کی تہ خانے میں، آسمان کے بالا خانوں میں جو کچھ ہے وہ کس نے بنایا؟ اس وقت نہ انبیاء تھے، نہ رسول تھے، نہ کوئی ولی تھے، نہ کوئی فقیر تھے، نہ کوئی داتا تھے، نہ کوئی مشکل کشا تھے۔ آدم ہی علیہ السلام نہیں تھے تو دوسرے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ جب کون نہیں تھے؟ جب بابا آدم علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اس وقت رب نے اکیلے ہی بنایا، فرشتوں کی بھی سہارے نہیں لیے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ رب کی دلیل ہے۔ کس کی دلیل ہے؟ رب کی دلیل۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، دن کو رات سے ڈھانپتا ہے، رات کو دن سے، ایک دوسرے کے پاس پے در پے اللہ تعالیٰ طلب کرتے ہیں۔ اگر لمبی رات ہو جائے، صبح ہونے میں دیر ہو، ابھی تو گھڑی کا زمانہ ہے، لوگ اٹھ کے کام کر لیں گے، یا دشواری ہوگی کام کرنے میں، زمین کا نظام بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، سسٹم نہیں ہو جائے گا۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج، چاند، ستارے، یہ سب رب ذوالجلال کے حکم کے تحت چلتے ہیں۔ زمین سے کئی کروڑ گنا بڑا سورج ہے، کئی کروڑ گنا، 2-4 گنا نہیں، کئی کروڑ گنا۔ ستارے جو چھوٹے چھوٹے ٹمٹماتے نظر آتے ہیں وہ سورج سے کئی کروڑ گنے بڑے ہیں۔ اندازہ لگائیے رب ذوالجلال کی مخلوق کتنی بڑی ہے، آسمان کتنا بڑا ہے، زمین کتنی بڑی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مخلوق اللہ کی ہے تو حکم بھی اللہ کا چلتا ہے، حکم بھی اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے۔ یہ نہیں زمین اللہ کی اور تصرف ولی اللہ کرتے ہیں، صحابی رسول کرتے ہیں، آل بیت کرتے ہیں، جیسا کہ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ آپ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مجھے، صرف اس سلسلے میں بدعقیدہ غیر مسلم، عیسائی اور یہودی اور دوسرے مذہب کے لوگ صرف نہیں ہیں، بلکہ مسلمان بھی بہت سے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ فلاں کیا ہے، قطب من اقطاب ہے، اور فلاں مشکل کشا ہے۔ اسے کیا مانا؟ مشکل دور کرنے والا فلاں ولی ہے، اور غریب نواز فلاں ولی ہے، اور داتا فلاں ولی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا وہ شرک ہے جو شرک کافر مکہ بھی نہیں کرتے تھے۔ کفار مکہ کا عقیدہ تھا کہ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کافر مکہ کا عقیدہ تھا کہ انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آج بہت سارے بدبخت مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، جن میں
نام نہاد علماء بھی ہیں اور نام نہاد مسلمان اور عاشق اللہ عاشق رسول اللہ کہلانے والے لوگ بھی ہیں، اور زیادہ تر یہی لوگ ہیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے، مسلمان پھر بھی خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا کر دیے گئے یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا؟ یعنی ایسا نہیں ہے، پیدا کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہی کافی ہے رب الجلال سے تمام تر مطالبہ کرنے کے لیے، تمام تر مطالبہ، دنیا کی نعمت ہو یا آخرت کی نعمت ہو، سب کس سے مانگنا ہے؟ اللہ رب العالمین سے۔ اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، اللہ رب العالمین ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر نگران ہے، حکمران ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہر چیز پر چلتی ہے اور اللہ رب العالمین۔ تو میرے بھائی آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ تو شریعت سے دلیل ہو گئی، عقلی دلیل یہ ہے۔ میرے بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ دہریہ لوگ جو کمیونسٹ کہتے ہیں اس زمانے میں مناظرہ کرنے کے لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، چیز اپنے آپ پیدا ہوگی دنیا میں۔ اس زمانے میں کمیونسٹ کا یہی عقیدہ ہے، گاڈ از نن، اللہ تعالیٰ کوئی نہیں ہے، گاڈ از نیچر، فطرت اور قدرت ہی خدا ہے، ہر چیز اپنے آپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے تصور پیش کیے جاتے ہیں دہریہ کے ذریعے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ جماعت آئی دہریوں کی کہ خدا نہیں ہے، عقیدہ تھا ان کا۔ امام صاحب نے کیا کہا؟ کہا کہ دیکھو دجلہ و فرات پہ کشتی خود بخود جاتی ہے ایک ساحل سے دوسرے کنارے، دوسرے کنارے سے پہلے کنارے، خود لوگوں کو سوار کرتی ہے، خود کرایہ لیتی ہے، خود سامان اتارتی ہے، چڑھاتی ہے۔ تو ان دہریوں نے کہا، بے لادین لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کشتی کیسے اپنے اوپر سواریوں کو بیٹھا لے گی، کیسے اس کے سامان کو رکھ لے گی، کیسے کرایہ لے لے گی، کیسے اتارے کھیے گی، دوسرے ساحل تک جائے گی وہ تیر کر کے، کیسے ممکن ہے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ کا دشمن، یہ چھوٹی سی کشتی جب یہ عمل نہیں کر سکتی تو یہ سارا جہان کیسے عمل کر سکتا ہے؟ سورج اپنی مرضی سے کیسے چلے گا؟ چاند اپنی مرضی سے کیسے چلے گا؟ ہے نہیں، زمین اپنی مرضی سے کیسے چلے گی؟ اتنی ساری مخلوقات کو کھانا کون کھلاتا ہے؟ تو میرے بھائی یہ دلیل ہے ہر اس دہریہ کے لیے جو یا تو انکار، ڈائریکٹ انکار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا، ہمارے ولی کرتے ہیں، آل بیت کرتے ہیں، ہے نہیں، یہی کہتے ہیں نا وہ لوگ، فلاں صوفی کرتے ہیں، فلاں قلندر کرتے ہیں، انہی گروپ کے لوگ ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ کو سائڈ کر کے اللہ کے ولی اور نبیوں کو کیا اللہ کا مقام دیا؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ظلم ہے اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ، لیکن پھر بھی ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ نہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے نہ بتانے کی ضرورت ہے، جب پڑھیں گے نہیں تو بتائیں گے کیسے؟ تو یہ ایک دلیل ہوئی۔ دوسری دلیل یہ ہے میرے بھائی، اس پر بہت ساری مثالیں ہیں لیکن ہم وقت کا خیال رکھتے ہوئے مختصر کر رہے ہیں۔ ہر بات میں یہ خیال ہو، یہی دلیل دی جائے کہ جیسے یہ کہا جائے کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے نہیں؟ اب کوئی بندہ کہے کہ یہ مسجد اپنے آپ بن گئی، اس میں لائٹیں اپنے آپ لگ گئی، دروازے اپنے آپ لگ گئے، کارپیٹ اپنے آپ لگ گئے، مائک اپنے آپ لگ گیا، تو کیا آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ جب چھوٹی سی مسجد اپنے آپ نہیں بن سکتی تو یہ نظام عالم اپنے آپ کیسے بن سکتا ہے؟ جو ہر عالم ایک نظام ہے، ہر عالم کیا ہے؟ چاند کی اپنی دنیا ہے، سورج کی اپنی دنیا ہے، ستاروں کی اپنی دنیا ہے، اس کی مخلوقات عجیب و غریب ہیں۔ تو میرے بھائی یہ زمین اپنی دنیا ہے نہیں؟ سمندروں کی اپنی دنیا ہے، پہاڑوں کی اپنی، پٹھانوں کی اپنی دنیا ہے۔ کیسے چلتا ہے یہ پورا نظام عالم؟ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے۔ تو یہ توحید ربوبیت کی دلیل ہے۔ قرآن کریم سے بے شمار دلیلیں آئی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جو مشرکین تھے، جو بت پرست لوگ تھے، جنہوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت لگا رکھے تھے، لات منات ہبل عزا کے پرستار تھے، یغوث یعوق نصر کے پوجنے والے لوگ تھے، ان سے بھی سوال کہا اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پکے اقرار کرنے والے مشرکین سے سوال کیجئے گا کہ ان کو کس نے پیدا کیا، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ تو ان کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ضرور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کافر کا یہ جواب تھا۔ آج بہت سارے بدعتی اور شرک کرنے والے مسلمان بھی اس کا اقرار نہیں کر پاتے، ہمت نہیں ان کے پاس، حوصلہ نہیں ان کے پاس، علم تو ہے لیکن حوصلہ نہیں ہے۔ اقرار کچھ کرتے ہیں، عمل کچھ کرتے ہیں۔ سوال کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کافی نہیں بندوں کے لیے؟ ہاں ضرور کافی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اکیلے اولاد نہیں دے سکتا؟ ضرور دے سکتا ہے، اور پھر جا کر کے بابا سے مانگتے ہیں اولاد۔
پھر بابا سے مانگتے ہیں سعودی عرب کا ویزا، پھر بابا سے مانگتے ہیں بیٹے کے لیے ڈاکٹری کی سرٹیفکیٹ، ہے نہیں، علم مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، پلاٹ مانگتے ہیں، فلیٹ مانگتے ہیں۔ جب سب اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے تو ولیوں کے دربار پر یہ مزار کیوں سجایا ہوا ہے آپ نے؟ وہاں کیا ملتا ہے بتاؤ؟ کچھ نہیں ملتا۔ وہ ہماری طرح ہاتھ خالی ہیں، وہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جتنی بھی دولت ہے وہ کس کے پاس ہے؟ جس کی دولت ہے اس کے پاس ہے۔ رب کی دولت ہے رب کے پاس ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، زمین و آسمان کا رب ہے، اور جو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ فاعبدہ، لہذا اسی کی عبادت کرو، واصطبر لعبادتہ، اس کی عبادت پر صبر کرو۔ هل تعلم له سمیہ، کیا ایک اللہ کا نام جب سنتے ہو تو دو اللہ کا نام سنتے ہو؟ کیا اللہ کے ہم نام اور اللہ ہے؟ نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے ہم نام نہیں ہے، ہم شکل نہیں ہے، ہم طاقت نہیں ہے، تو پھر کیوں جاتے ہو مزاروں پہ؟ سر پھوڑنے جاتے ہو، عقیدہ خراب کرنے جاتے ہو، مزار کیوں بنایا ہوا ہے؟ پہلے تو اس سوال کا جواب دو۔ گستاخ رسول ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کسی بھی قبر کو پختہ بنانے سے۔ مزار پختہ قبر بنانے کا نام ہے۔ چراغاں کرنے سے چراغ جلانے کا نام ہے۔ قوالی گانے سے وہاں جمگھٹا بناتے ہو، عید بناتے ہو۔ سب دلیلیں موجود ہیں، صحیح صحیح حدیثیں۔ کتنے مسلمانوں نے دوستو، جتنی گلیاں اتنے ولیاں، جتنے چوراہے اور نکڑ ہیں اتنے مزارات بنائے انہوں نے، اور اس کے بارے میں بولنے والے کو یہ مارتے پیٹتے بھی ہیں۔ ڈر سے ہم لوگ نہیں بولتے، ان کی محفل ہوتی ہے تو اس میں ڈر سے نہیں بولتے۔ کیوں؟ یہ دلیلوں سے نہیں ہم سے لڑائی کرتے، یہ لاٹھیوں اور تلواروں سے لڑنے آتے ہیں۔ ڈنڈوں کی قوم ہے یہ۔ کون سی قوم ہے؟ طاقت اور قوت والی قوم ہے نہیں؟ غیر مسلموں کے سامنے وہ بلی ہو جاتے ہیں، ہمارے سامنے وہ شیر ہو جاتے ہیں۔ غیر مسلموں کے سامنے کیا ہو جاتے ہیں؟ بلی ہو جاتے ہیں۔ کہتے جی فلاں سے ڈر لگتا ہے، فلاں سے ڈر لگتا ہے۔ ہم حق لے کے جاتے ہیں، اللہ کی بات بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ سپاہی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے کیا ہیں؟ فوجی ہیں۔ ہم کو مارتے ہیں، یہ کہتے نہیں ہماری اکثریت ہے۔ اکثریت سے کچھ نہیں ہوتا، دلیل سے ہوتا ہے۔ بات عقل کی ہونی چاہیے۔ قرآن نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر ان کافروں سے پوچھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے کفار سے، عرب کے کافروں سے، کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے کہ ضرور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب ان مولوی مزاری سے پوچھیے کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا کون دیتا ہے، تو کہتا ہے جی یہ کرم فلاں بزرگ کا ہے، فلاں کے کرم سے یہ بچہ پیدا ہوا، ہم کو بیٹا نہیں ہو رہا تھا، ہم بابا کے پاس آئے، منتیں مانگی، ماشاءاللہ بابا نے ہمیں بیٹا دے دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی دین کی بات کر رہا ہے، یہ تو کفر پھیلا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اگر بات جھوٹ نہیں ہے، ہر موبائل میں یوٹیوب میں جائیے، مزار کا نام لکھیے، یہی باتیں بیان کر رہے ہیں مریدین، یہی باتیں بیان کر رہے ہیں روزانہ۔ ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی انسان ہیں، سنتے نہیں سنتے؟ اگر نہیں تو لائیے چالو کریے کوئی مزار کا، اس کے جو مریدین آتے ہیں کیا کیا وہ دے رہے ہیں، ادھر بیانات دے رہے ہیں جا کر کے۔ کوئی بولتا ہے اس کو کہ یہ بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ ہماری اور اس کی دشمنی ذاتی نہیں ہے، باپ دادا سے دشمنی نہیں ہے ہماری ان کی، یہ بات دی اللہ کی بات ہے۔ کون کی بات ہے؟ کوئی کسی کے باپ کے خلاف بولے تو مار دیتا ہے، جان مار ڈالتا ہے مقابل کا، مخالف کا۔ جو رب کے خلاف بولتا ہے مسلمان خاموش بنا بیٹھا ہے، زبان سے ہی بولنے کی طاقت نہیں۔ تو میرے بھائی، اس سے بڑا ظلم اس روئے زمین پر اور کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی مسلمان چاہتے ہیں کہ جی ہماری حکومت ہو جائے۔ قیامت تک نہیں ہوگی۔ کب تک نہیں ہوگی؟ قیامت تک نہیں ہوگی، اس لیے کہ رب نے شرط لگایا ہے ان کنتم مومنین، تم مومن ہو گئے تو تمہاری حکومت ہوگی، مومن نہیں ہو گئے تو حکومت نہیں ہوگی۔ بہت ساری دلیلیں ہیں جس کو بیان کرنا مقصود بھی نہیں ہے یا ابھی ممکن نہیں ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہیے ان کافروں سے کہ زمین اور آسمان سے روزی کون دیتا ہے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور آنکھ اور کان کا کون مالک ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور مردے سے زندہ کو کون نکالتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے سے زندہ کو کون نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور زمین و آسمان کا نظام کون چلاتا ہے؟ یہ پوچھئے کس سے؟ مکہ کے کافروں سے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ،
تو یہ کفار ہو کر کہیں گے کہ اللہ چلاتا ہے، لفظ اللہ کا ذکر ہے، کس کا ذکر ہے؟ اللہ چلاتے ہیں۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے، ڈرتے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے؟ جب سب کچھ اوپر ہی والا کرتا ہے تو یہ جو تم نے 360 بت بنا رکھے ہیں، یہ سارے اولاد اسماعیل ابراہیم کو تم نے اللہ کا ہمسر برابر ولی اور بزرگ بنا رکھا ہے۔ یہ ولی اور بزرگ، ولی و بزرگ ہے، یہ خدا نہیں ہے، بندہ بندہ ہے، رب رب ہے، رب بندہ نہیں ہو سکتا، اور بندہ رب۔ بہت واضح بات ہے، بچہ سمجھتا ہے، 2 سال کا بچہ یہ بات بتائے گا، 3 سال کا، 4 سال کے بچے ٹیلنٹڈ ہیں اس دور کے۔ تو مسلمانوں کے عقل کے پلے نہیں بات پڑتی، جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تب سمجھ میں بات آئے گی، ایسے نہیں سمجھ آتی ان کو۔ کہتے نہیں ہمارے بھی مولوی کوئی بیوقوف مولوی ہے، کیا ان کو عقل نہیں ہے؟ آپ خود لگاؤ کہ عقل ہے کہ نہیں ہے۔ یہ مزاری کے پاس کیا عقل ہے، سب دماغ لگاؤ، ہے عقل ان کے پاس؟ واللہ اتنی عقل نہیں، آپ پوچھو جا کے ان سے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، تم یہ کہتے ہو تو تم سچے ہو یا رب سچا ہے؟ یقیناً رب سچا ہے۔ یقیناً کون سچا ہے؟ رب سچا ہے۔ یہ ولی کیا ہے؟ اپنے حدود میں ہے، رب کے حدود میں داخل نہیں ہوتا ولی، اس میں توہین ان کی نہیں ہے بلکہ ولیوں کی تعظیم ہے۔ یہی ولی کہہ کے گئے۔ قرآن کہاں سے آیا؟ یہ علماء کے ذریعے آیا۔ کیسے آیا؟ وہی علماء ولی ہیں، وہی بزرگان کیا ہیں؟ ولی ہیں۔ قرآن کیا ہم نے سنا صحابہ سے، ہم نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ حدیث کہاں سے آئی؟ ولیوں کے ذریعے آئی۔ تو میرے بھائی بات سمجھنے کی ہے، بات کس کی ہے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو یہی وہ اللہ جو آسمان میں ہے، وہی تمہارا حقیقی رب ہے، وہی حق ہے، ایک ہی رب حق ہے نہیں۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، اور حق کے بعد جتنی بھی باتیں سب گمراہی۔